أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات اللهم صل على محمد. کل ہم نے شہداء کی 3 صفتیں ذکر کی، یا ایسا کہیں کہ ان کے نظریے کی 3 خاصیتیں ذکر کی۔ پہلی خاصیت یہ تھی کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ وہی نظریے کا اہم حصہ ہے جو ہم کربلا سے سیکھتے ہیں۔ دوسری یہ خاصیت بتائی کہ وہ شوق شہادت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا ان کی نظر میں کم رنگ ہو جاتی ہے۔ اور تیسری خاصیت یہ بتائی کہ ان کے دل میں اتنا خوف خدا آ جاتا ہے کہ غیر خدا کا خوف ان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ امام خمینی کو کچھ لوگ امریکہ کے سپر پاور ہونے اور ایٹمک پاور ہونے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ بڑی طاقت ہے اور ان سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جتنا وہ امریکہ کو بڑا کر کے دکھا رہے تھے، امام خمینی نے ایک ہی جملہ بولا کہ میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب آپ کے دل میں خوف خدا حقیقی معنی میں آ جائے تو پھر غیر خدا آپ کے سامنے کچھ نہیں رہتا۔ یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ ہم نے کل جو آیت اس خطبے میں بھی میں نے پڑھی، اس کو اور ایک حدیث کو ملا کر ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ پیغمبر سے لے کے مہدی تک سب کے سب داعی اللہ ہیں، سب کے سب خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کون سا وہ امام ہے جس کو خصوصی طور پر کہا گیا السلام علیک یا داعی اللہ، کہ سلام ہو تم پر اے خدا کی طرف دعوت دینے والے۔ وہ کون سے امام ہیں؟ وہ ہے امام حسین ابن علی۔ وہی امام ہمارے اس پورے مجالس کے محور گفتگو ہوں گے۔ اور یہ کل بھی ذکر کیا کہ روایات اس اشرے میں رکھیں گے جو کہ امام حسین کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں ہوں گی، اور اسی طرح امام نے جو سفر کربلا میں جو خطبے فرمائے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ایک روایت کل میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کی معنی بھی کی، اور آج ہم دوسری روایت کی طرف جائیں گے۔ دوسری روایت کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کیونکہ وہ اسی روایت سے ریلیٹڈ ہے۔ قم میں ایک شخص تھا، ایک خطیب تھا جو کہ عشر مجالس پڑھ رہا تھا۔ اس کا موضوع گفتگو تھا جنت کے دروازے۔ آپ کو پتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان دروازوں کا ذکر کر رہا تھا اور ان کی کنڈیشنز، ان کے شرائط بھی بتا رہا تھا۔ مثلا ایک دروازہ ہے جنت کا باب الریان۔ باب الریان روزے داروں کا دروازہ ہے، یعنی وہ دروازہ جنت کا جہاں سے روزے دار گزریں گے۔ اور پھر اس کی اپنی کنڈیشنز بھی ہیں۔ ایسے تو نہیں کہ کوئی بھی روزے دار، بلکہ وہ روزے دار جو حقیقی معنی میں روزے دار ہو، نہ کہ وہ روزے دار جو صرف بھوک اور پیاس کو کاٹے
لیکن گناہ بھی کرے, سارا دن سویا پڑا رہے, نماز بھی نہ پڑھے, اس روزے دار کی بات نہیں ہو رہی. اس روزے دار کی بات ہو رہی ہے جو بھوک اور پیاس کے ساتھ اس کا آنکھ کا بھی روزہ ہو, اس کے ناک کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, زبان, سارے اعضاء کا روزہ ہو. زبان کا روزہ مثلا کیا, جھوٹ نہ بولے. کان کا روزہ مثلا کیا, مثلا گانے نہ سنے. آنکھ کا مثلا کیا, نامحرم کو نگاہ نہ کرے. ایسے ہر عضو کا اپنا ایک روزہ ہے. جب یہ سارے اعضاء روزے میں شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی میں روزے دار. ان کے لیے یہ دروازہ ہے باب الریان. ایک اور دروازہ ہے باب الجہاد, کہ جہاں سے مجاہدین گزریں گے, ان کی بھی اپنی صفات ہیں. ایسے ایک ہے باب الصلاۃ, اور دوسرے بھی ہیں, سب کی اپنی اپنی کنڈیشن. یہ خطیب سنا رہا تھا سامعین کو کہ یہ 8 دروازے ہیں, ان کی یہ کنڈیشنز ہیں. جب یہ سارے دروازے اور ان کی شرائط بتا کر اپنے موضوع کو کئی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک سامع, ایک مخاطب اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نے جن دروازوں کے نام لیے اور پھر ان کی جو شرائط بتائیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گنہگاروں کے لیے تو آپ نے جنت کو تالا لگا دیا. ہم گنہگار کہاں سے جائیں گے, اتنے سخت شرائط, ہم گنہگار کہاں سے جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہم جیسا معمولی گنہگار بھی گزر سکے؟ کیا کوئی ایسا دروازہ ہے؟ خطیب یہ سوال سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں, کون سا ایسا دروازہ ہے جہاں سے ایک گنہگار بھی. اتنی سخت کنڈیشن ہے کہ وہ اس کنڈیشن سنانے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا. یہ پریشان حالت میں گھر واپس جاتا ہے اور کچھ کتاب پڑھنے لگتا ہے کہ میں دیکھوں آیا کوئی ایسا دروازہ ہے جنت کا جہاں سے معمولی بندے بھی گزر سکیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سفینۃ البحار. اس کتاب کی خاصیت میں آپ کو بتاؤں, شیخ عباس قمی نے یہ کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر روایات کو موضوع بندی کر کے رکھا گیا ہے. یعنی کیا, مثلا ایمان کے بارے میں روایات ہیں. ایمان کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے. تو وہ ایمان کے بارے میں جو بھی روایات ہے اس کو الف کے اندر لے کر آیا ہے. یا مثلا ایک باب الجنہ کے بارے میں روایات ہے, باب الجنہ بے سے شروع ہوتا ہے, وہ ساری روایات بے کے اندر لے کر آیا. اسی طرح توبہ کے بارے میں روایات ہیں, ان ساری کو تے کے اندر لے کر آیا. تو ترتیب اور موضوع کے ساتھ یہ روایات اس کے اندر منظم ہیں. یہ بے کے اندر باب الجنہ میں روایات ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ہے ایسی روایت کہ میں اس شخص کو بتا سکوں. ایک روایت دیکھتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. اگلے دن مجلس کے لیے جاتا ہے اور اس سامع کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک دروازہ ڈھونڈ لیا. وہ مخاطب پریشان ہو جاتا ہے, آخر یہ کون سا دروازہ ہے جو گنہگار کو بھی آنے کی اجازت دے گا؟ تو پوچھتا ہے کون سا دروازہ؟ کہتا ہے اس دروازے کا نام ہے باب الحسین, کہ جہاں سے حسین کے ماننے والے گزریں گے. اب وہ کون سی روایت تھی جس کو دیکھ کر اس نے یہ باب الحسین کا لفظ اخذ کیا؟ میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ روایت نقل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پیغمبر اس روایت میں 4 اہم ترین شخصیات جو ہماری ہیں, یعنی رسول اللہ, امیر المومنین اور حسنین کریمین, ان 4 اہم شخصیتوں سے جو کام خدا نے لیا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ مثلا مجھ سے یہ کام لیا ہے خدا نے, مولا امیر سے یہ کام لیا ہے, حسنین سے یہ کام لیا ہے. وہ کام اور مقاصد بتانا چاہ رہے ہیں پیغمبر. سب سے پہلے پیغمبر اپنا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بی انذر تم. اچھا, بتا کس کو رہے ہیں؟ اصحاب کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے میرے ذریعے تم لوگوں کو ڈرایا. خدا نے میرے ذریعے تم لوگوں کو ڈرایا. اب ہم نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے, رحمت ہیں وہ سب کے لیے. ڈرانے کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا نے میرے ذریعے تم لوگوں کو ڈرایا. یہ نہ صرف پیغمبر بلکہ قرآن میں بھی آیات ملتی ہیں. آپ دیکھیں مثلا سورہ بقرہ میں آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا,
اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا دو چیزوں کے لیے، ایک تو آپ لوگوں کو بشارت خوشخبری دیں گے، دوسرا نذیراً لوگوں کو ڈرائیں گے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں گے۔ آگے چلیں سورہ مدثر میں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ کس چیز سے؟ عذاب الہی سے، جہنم سے لوگوں کو ڈراؤ۔ تو یہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ سورہ رعد میں پھر فرماتے ہیں انما انت منذر، اے پیغمبر تم ڈرانے والے ہو۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے کہ پیغمبر ڈرانے کے لیے، یعنی خدا نے پیغمبر سے ڈرانے کا کام لیا، لوگوں تک ڈرانے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا۔ یہ ایک اچھا، پھر بتاتے ہیں کہ مولا امیر المومنین سے کیا کام لیا۔ کہتے ہیں بے علی اہتدیتم، اور علی کے ذریعے تم لوگوں نے ہدایت پائی، یعنی میرے ذریعے تم لوگوں کو ڈرایا گیا اور علی کے ذریعے تم لوگوں کو ہدایت ملی۔ اور پھر ایک اسی آیت سورہ رعد کی اسی آیت کے اگلا حصہ جو ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اگر ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا ہے تو ساتھ میں ایک ہدایت دینے والا بھی ہے۔ تو منذر میں پیغمبر ہوں، ہدایت دینے والے امیر المومنین ہیں۔ ابھی تک دو شخصیتوں کے مقاصد پیغمبر بتا چکے ہیں، اپنے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے لوگوں کو ڈرایا اور علی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی۔ اب آتے ہیں تیسری شخصیت کہ ان کے ذریعے خدا نے کیا کام دیا۔ کہتے ہیں وَبِالْحَسَنِ أُعْطِيتُمُ الْإِحْسَانَ، اور حسن کے ذریعے خدا نے تم لوگوں کو نیکی کرنا سکھایا۔ حسن کے ذریعے خدا نے تم لوگوں کو احسان دیا۔ کیا نیکی کرنا سیکھی ہم نے مولا حسن علیہ السلام سے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو ہم دسترخوان بچھا کر مومنین کو غذا کھانا کھلاتے ہیں، یہ دسترخوان ہم نے کہاں سے سیکھا؟ مشہور ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام۔ تو یہ دسترخوان بچھانا، مومنین کو بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ ہم نے مولا حسن سے سیکھا۔ اور آخر میں چوتھی شخصیت کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں وَبِالْحُسَيْنِ تَصْعَدُونَ، اور حسین کے ذریعے تم لوگ اونچے مقامات تک پہنچو گے۔ حسین کے ذریعے تم لوگ بلند مقامات تک پہنچو گے۔ پھر ہم یہ سوال اپنے سے پوچھیں کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اونچے مقامات تک پہنچے؟ مولا حسین کیسے ہمیں اونچے مقامات تک پہنچا تھا؟ ایک سوال ہے۔ تو ابھی جو آپ اس فرش عذاب پر بیٹھے ہو، ابھی جو آپ گریہ کر رہے ہو، فضائل سن رہے ہو، یا میں جو فضائل بتا رہا ہوں، مسائل بتا رہا ہوں، یا کوئی نظر نیاز کر رہا ہے، یا کوئی عزاداری کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، نوح خوانی کر رہا ہے، یہاں تک کوئی مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، ان سارے افعال کے ذریعے ہمارے مقامات اونچے ہو رہے ہیں، ہم بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین کے ذریعے تم لوگ بلندیوں تک پہنچو گے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں وَبِهِ تَشَبَّثُونَ، اس حسین کا دامن تھامے رکھنا، اس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ابھی یہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس خطیب نے باب الحسین اس روایت سے کہاں سے سمجھا؟ ابھی جو میں جملہ بتاؤں گا یہ وہ جملہ ہے جہاں سے اس نے باب الحسین کا لفظ نکالا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جملہ ایسا سمجھے کہ روایت کا کنکلوژن ہے۔ چار ہستیوں کے کام بتا کر جب پیغمبر کنکلوژن بتاتا ہے تو پھر ایک ہی ہستی کا نام ہے امام حسین۔ اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا وَإِنَّ الْحُسَيْنَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جان لو کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہاں سے اس خطیب نے باب الحسین کا لفظ نکالا۔ اور پھر یہی نہیں، کہتے ہیں من عاندہ حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، جس نے بھی حسین کے ساتھ دشمنی موڑی اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جائے گی۔ اب آپ تاریخ میں دیکھیں کن کن نے مولا حسین کے ساتھ دشمنی موڑی، یزید ابن معاویہ سے لے کر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص تک۔
یہ سب نہ صرف ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بھی بنیں گے۔ صلوات دے دیے محمد علیہ یہ دوسری روایت۔ اب میں آتا ہوں تیسری روایت پر۔ تیسری روایت کون نقل کرتے ہیں؟ شبیب ابن ریان۔ کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام۔ یہ شبیب ابن ریان کون تھا؟ ایک نقل کے مطابق شبیب ابن ریان مامون الرشید کا ماموں تھا۔ آپ کو پتا ہے مامون الرشید کون ہے؟ امام رضا کے قاتل۔ عجیب بات ہے، مامون الرشید کا ماموں امام رضا سے حدیث نقل کر رہا ہے، اور وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ ریان ابن شبیب ایک اچھا آدمی تھا۔ حتیٰ امام جواد علیہ السلام نے ابن شبیب کے لیے 3 بار دعا کی ہے۔ تو اس سے ایک معصوم جب کسی کے لیے دعا کرے تو یقیناً وہ عاقبت بخیر ہے۔ تو یہ ریان ابن شبیب ایک اچھا انسان تھا، بھلے وہ مامون الرشید کا ماموں تھا لیکن ایک اچھا انسان تھا۔ اس کا الٹ بھی ملتا ہے، یہاں پر ایک ملعون کا ماموں اچھا نکلا، کبھی کبھار معصوم کا رشتہ دار برا نکلتا ہے۔ ابو لہب کس کے چچا تھے؟ پیغمبر اکرم کے۔ پیغمبر اکرم معصوم اور ابو لہب ایک مشرک۔ تو اسے ہمیں تاریخ میں کئی مثال ملتے ہیں۔ تو یہ ابن شبیب، ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں کون سی تاریخ کو جاتے ہیں؟ 1 محرم کو۔ 1 محرم کو یہ جاتے ہیں، اور جیسے جاتے ہیں امام ان سے ایک سوال کرتے ہیں، یبن شبیب اصائم انت؟ اے ابن شبیب کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ یہ سن کر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ 1 محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جب اس سے امام نے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے تو روزہ نہیں رکھا۔ پھر امام فرماتے ہیں ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زکریا ربہ۔ یہ 1 محرم وہ دن ہے کہ جب حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اور پھر یہی نہیں، امام فرماتے ہیں فاستجاب اللہ لہ، اسی 1 محرم کو زکریا کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب آپ شاید سمجھے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، حضرت زکریا نے دعا کی 1 محرم کو قبول ہو گئی، کوئی اس کی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں۔ حضرت زکریا 120 سال کے تھے اور بے اولاد تھے، اور ان کی گھر والی تقریباً 100 سال کی تھی اور دونوں بے اولاد تھے۔ اور اس عمر میں ظاہری طور پر سب یہی کہیں گے کہ اب یہ تو ان کو اولاد نہیں ہوگا، ایک 120 سال کا ہے دوسری 100 سال کی، ان کو تو اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن اس عمر میں جب 1 محرم کو حضرت زکریا دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا امام بتا رہے ہیں کہ قبول ہو گئی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دعا قبول ہوئی۔ اب یہ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ 120 سال عمر کا ایک بوڑھا شخص، اس کو اولاد کی تمنا کہاں سے آ گئی؟ اتنا عرصہ وہ اگر بغیر اولاد کے گزار کر آیا 120 سال تک، اب اچانک اس کو اولاد کی تمنا کہاں سے آ گئی؟ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضرت زکریا کی جو سالی تھی ان کی بیٹی تھی بی بی مریم، اور بی بی مریم بیت المقدس میں خادمہ تھی۔ یعنی کیا؟ یعنی بی بی مریم کی جو خالہ تھی وہ حضرت زکریا کی گھر والی تھی۔ اچھا وہ کیسے خادمہ بنی بیت المقدس کی؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو بی بی مریم کی والدہ نے خلوص کے ساتھ یہ منت کی کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ تو اس کی کوئی سہولت تو نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ بچہ ہوگا میں اس کو خادم بنا دوں گی۔ اچھا جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں بیٹی ہے۔ اب اس زمانے میں یہ رسم نہیں تھی کہ بیٹی جا کر خادمہ بن جائے،
معمولاً بیٹے خادم بنتے تھے، لیکن ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی بھی بطور خادمہ قبول ہے۔ اور پھر بی بی مریم کو یہ مقام ملا کہ وہ بیت المقدس کی خادمہ بنتی، پہلی بیٹی جو کہ بیت المقدس کی خادمہ بن گئی۔ اور جب خادمہ بنی تو ایک بیٹی، ایک لڑکی تھی، لڑکی کے ہزار مسائل ہوتے ہیں، حجاب کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، یہ وہ۔ تو حضرت زکریا جو کہ بوڑھے تھے اور ان کی گھر والی، انہوں نے بی بی مریم کی مدد کی، ان کو ایک محراب، ایک حجرہ ڈھونڈ کے دیا، اور پھر وہاں پر ان کو جگہ ملی آرام کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ ان کو جب کھانا ان کو چاہیے ہوتا تھا ان کو کھانا پرووائڈ کرتے تھے، ہر کسی میں ان کی مدد کرتے تھے حضرت زکریا اور ان کی گھر والی۔ جب حضرت زکریا ان کی گھر والی ان کی خدمت کر رہے تھے تو بی بی مریم کی خوبیاں دیکھ کر ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ایسی پاکیزہ اولاد ہماری بھی ہو۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ ایسی عابدہ، ایسی پرہیزگار، ایسی مومنہ، متقیہ، جو خلوص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، ایسی پاکیزہ اگر اولاد اتنی پاکیزہ ہوتی ہے تو پھر ایسی پاکیزہ اولاد ہمیں بھی عطا کر۔ تو تب حضرت زکریا اور ان کی گھر والی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ذریہ طیبہ عطا کر، ہمیں بھی اس کے جیسی ایک پاکیزہ اولاد عطا کر۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دعا انہوں نے پہلی محرم کو کی، اور اسی پہلی محرم کی وجہ سے ان کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ 120 سال کا مرد اور تقریباً 100 سال کی خاتون، جن کو قرآن نے اس حضرت زکریا کو قرآن نے شیخ کہہ کے بلائے۔ شیخ کہتے ہیں بہت ہی بوڑھے شخص کو، اس کو شیخ کہہ کے بلایا، اور دعا ان کی قبول ہوئی۔ جو بھی بے اولاد ہے ان کے لیے دعا بہت خوبصورت ہے۔ سورہ آل عمران کی 38 نمبر آیت ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ میرے رب ہمیں پاکیزہ نسل عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے مانگی، اور پھر یہ دعا قبول ہوئی۔ آگے چل کر امام پھر یہ بتاتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی تو پھر خدا نے کیا امر کیا؟ کہتے ہیں وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَنَادَتْ زَكَرِيَّا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو امر کیا کہ جاؤ زکریا کو یحییٰ کی خوشخبری دو، کہ ہم ان کو یحییٰ عطا کر رہے ہیں۔ کس عمر میں؟ جب وہ 120 سال کے تھے، جبکہ حضرت زکریا محراب میں نماز میں مشغول تھے، اور ان کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کو یحییٰ ملنے والے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں فَمَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ كَمَا اسْتَجَابَ لِزَكَرِيَّا، کہ جو بھی شخص اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اہلک اعداءہم، کہ جو بھی شخص پہلی محرم کو روزہ رکھے گا اور دعا کرے گا تو اس کی دعا ویسے ہی قبول ہوگی جیسے زکریا کی دعا قبول ہوئی۔ اور پھر یحییٰ جیسی پاکیزہ اولاد جب عطا ہوئی تو وہ یحییٰ، پتہ ہے وہ واحد نبی ہے یحییٰ جس کو امام حسین سے اس کا مقایسہ ہوتا ہے۔ کیا مشترک، کیا کامن چیز ہے حضرت یحییٰ اور مولا حسین کے درمیان؟ دونوں کا سر قلم ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ اور مولا حسین دونوں کا سر قلم ہوا تھا، اور حضرت یحییٰ کی پاکیزگی کی یہ علامت تھی کہ ان کا دل بہت نرم تھا، وہ اہل گریہ تھے۔ وہ جب بھی عذاب الہی اور جہنم کی بات سنتے تھے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتفاقاً حضرت زکریا کی جو مبلغ تھے ان کے والد، وہ بیت المقدس میں جا کر خطبہ دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو حضرت زکریا بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ جب نصیحت کرتے تھے اور جہاں بھی جہنم یا عذاب الہی کی بات آتی تھی تو یہ حضرت یحییٰ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتے۔ تو یہ پاکیزہ اولاد کو پہلی محرم کے دن دعا مانگنے کی وجہ سے عطا ہوئی۔ اس روایت کیونکہ لمبی ہے، میں نے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج میں 2 یا 3 حصے پڑھوں گا، پھر باقی میں کل پڑھوں گا۔ یہ پہلا حصہ، پہلے حصے میں مولا نے بتایا
کہ پہلی محرم وہ دن ہے جس میں حضرت زکریا نے دعا کی، اگر کوئی روزہ رکھے اور اس دن دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد محمد وعجل فرجهم۔ روایت کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں مولا بتاتے ہیں کہ محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یبن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، کہ ابن شبیب محرم وہ مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے یعنی اسلام آنے سے بھی پہلے لوگوں نے اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اس مہینے میں جنگ کو حرام قرار دے دیا تھا، اس مہینے میں جنگ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اور پھر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں 4 مہینوں کے اندر جنگ کو زمانے جاہلیت میں حرام قرار دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی، اب کی طرح نہیں تھا کہ لوگ جنگ کرنے سے کتراتے ہوں۔ ویسے ٹرمپ جیسا پاگل ہو تو نتن یاہو کے کہنے پر بھی حملہ کر دیتا ہے، پھر اس کا حشر بھی جو ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ لیکن جو عقل مند ہے وہ آج کے ماحول میں جنگ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں کثرت سے جنگیں ہوتی تھی، اور نہ صرف جنگیں ہوتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک بھی 15 دن 20 دن لگ جاتے تھے، پھر وہاں سے واپسی 15 دن 20 دن، 1-2 مہینے جنگ چلے تو 3-3 مہینے ایک جنگ چلتی تھی، اور اگر سال میں 3-4 اگر جنگیں ہو جائے تو پورا کا پورا سال جنگ چلتی رہے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 4 ایسے مہینے رکھتے ہیں جس میں ہم جنگ کو حرام کر دیتے ہیں، باقی مہینوں میں بھلے آپ جنگ کریں، ان 4 مہینوں میں ہم اپنے دوسرے کام کریں گے۔ اور یہ بھی کہا، آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو مارے اس کا دیا 100 اونٹ ہے، لیکن کہا کہ جن مہینوں میں ہم جنگ حرام کر رہے ہیں اگر کسی نے خلاف ورزی کی اور کسی انسان کو مارا تو اس پر 200 اونٹ کا دیا ہوگا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اچھا کون سے 4 مہینے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ پہلا ذی القعد، دوسرا ذی الحج، تیسرا محرم، یہ تینوں متصل مہینے ہیں۔ لیکن جو چوتھا مہینہ رجب ہے وہ 7واں مہینہ ہے، یعنی پہلا محرم اگر مہینہ ہے تو 7واں رجب، تو اس میں یہ فاصلہ ہے۔ یہ 4 مہینے تھے جن میں جنگ کو حرام کیا گیا، اور کچھ ایسے کام تھے کہ پیغمبر نے بعد میں آ کر اس کی تائید کی۔ ان احکام میں سے ایک یہ بھی حکم تھا کہ کیونکہ زمانے جاہلیت میں ان 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان مہینوں میں جنگ کو حرام کیا گیا، تو پیغمبر نے کہا کہ میں بھی آپ کے اس حکم کی تائید کرتا ہوں۔ حتیٰ 100 اونٹوں کے دیے کی بھی پیغمبر نے تائید کی کہ میں بھی مانتا ہوں۔ اور ایک اور حکم بھی تھا جو زمانے جاہلیت میں تھا اور پیغمبر نے مانا، وہ تھا کعبے کا 7 بار طواف کرنا۔ یہ بھی پیغمبر نے مانا اور اس کو تبدیل نہ کیا۔ اور پھر مولا بتاتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ جس کی حرمت کی وجہ سے انہوں نے خود اس کے اندر جنگ کو حرام قرار دیا، لیکن پھر یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، ان لوگوں نے خود ہی اس مہینے میں جنگ کو حرام کیا، لیکن نہ انہوں نے اس مہینے کی حرمت کو پہچانا، نہ آل محمد کی حرمت کو پہچانا۔ اسی مہینے میں انہوں نے آل محمد کے ساتھ جنگ کی اور قتل کیا۔ پھر ماں فرماتے ہیں لَقَدْ قَتَلُوا فِي هَذَا الشَّهْرِ ذُرِّيَّتَهُ، اسی مہینے میں انہوں نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، وَسَبَوْا نِسَاءَهُ، اور نبی کے خاندان کی خواتین کو قیدی بنایا۔ پھر کہتے ہیں وَإِنْتَهَبُوا ثَقَلَهُ، اور آل محمد کے سامان کو لوٹا بھی، نہ صرف قتل کیا، ان کا سامان تک لوٹ لیا۔ اور آخر میں امام ان کو ایک بددعا دیتے ہیں فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ أَبَدًا، خدا ان ملعونوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایک تیسرا حصہ میں بیان کروں گا اور پھر آگے مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ روایت کا تیسرا حصہ ہے، کہتے ہیں یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی، ابن شبیب
کسی بھی چیز پر گریا آئے تو میرے جد حسین پر گریا کرنا. مولا کسی بھی چیز پر کا حتیٰ، یعنی یہ میری تعبیر ہے کہ حتیٰ فرزند خود کا مر جائے رونا میرے جد پر ہے. نجف میں جب امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی فوت ہو گئے جو کہ مجتہد تھے، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، تو کہتے ہیں امام خمینی گریہ نہیں کر رہے تھے. حتیٰ ان کے جو آس پاس لوگ تھے وہ بھی پریشان تھے، کیونکہ گریہ ایک نعمت ہے. اندر آپ کے اگر کوئی غم ہے آپ روئیں گے تو وہ غم باہر نکلے گا، تو ایک نعمت ہے. لیکن امام خمینی گریہ نہیں کر رہے تھے. تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا آغا کوثری. آغا کوثری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں امام خمینی کو بلاؤں گا. وہ آگے جا کر امام خمینی کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور مقتل حسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آغا کوثری کہتے ہیں میں نے جیسے مقتل حسین پڑھنا شروع کیا، امام خمینی کے دونوں کندھے ہلنا شروع ہو گئے، وہ گریہ کرنے لگے. اپنے بیٹے کے غم کو حسین کے غم میں تبدیل کر دیا. ہم پوچھتے ہیں مولا ہم کیوں اپنے فرزند کے غم کو چھوڑ کر آپ کی جد حسین کے لیے گریہ کریں؟ کیوں؟ تو مولا اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں انہو ذبح کما ذبح الکبش. میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ کو بتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی روئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن دو چیزوں پر اگر روئیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، ایک خوف خدا پر اور ایک مصائب آل محمد پر. امام نے جو ذبح کا لفظ استعمال کیا، ذبح کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے جسم میں جان ہو. اگر کوئی مر جائے اور اس کا سر جدا کیا جائے اس کو ذبح نہیں کہا جاتا. تبھی کربلا میں صرف دو شخصیتوں کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک مولا حسین اور دوسرا شہزادے علی اصغر. لیکن فرق تھا، امام حسین کو خنجر سے ذبح کیا، علی اصغر کو سے شعبہ تیر سے. من الاذن الى الاذن، کان سے لے کے دوسرے کان تک سے شعبہ تیر سے ذبح کیا گیا. میں روایت کا ترجمہ ابھی مسائل کی طرف نہیں، صرف ایک منٹ میں مسائل کی طرف جاتا ہوں. تو یہ ذبح کرنے کی معنی ہے کہ جاندار چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، مرے ہوئے چیز کو نہیں. اور پھر ہمارے اسلام میں ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو ایک ہی جھٹکے میں ذبح کرو تاکہ اس کو اذیت نہ ہو. لیکن زمانے جاہلیت میں جانور کو اتنی لاٹھیاں ماری جاتی تھی کہ جب وہ بے حال ہو جائے پھر اس کو ذبح کیا جاتا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ مولا رضا کا یہ ذبح کہنا زمانے جاہلیت کی ذبح کی طرح ہے. مولا حسین کو پہلے تیروں اور نیزوں سے زخمی کیا گیا، بے حال کیا گیا، پھر شمر مولا کے سینے پر سوار. امام فرماتے ہیں وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، صرف میرے جد کو شہید نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ 18 نوجوان بنو ہاشم کے بھی شہید ہوئے. اور وہ 18 نوجوان ایسے تھے مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ، پوری دنیا میں ان جیسے 18 نوجوان نہیں تھے. پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ عَلَىٰ قَتْلِهِ، مولا حسین کے قتل پر 7 آسمانوں نے گریہ کیا. بس عزاداروں میں کچھ جملے ورود کربلا پر پڑھوں گا. جب مولا نینوا پر پہنچتے ہیں 2 محرم کو، 24 دن سفر کر کے مولا یہاں پہنچتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج کو اگر مکے سے نکلے ہیں تو 2 محرم کو نینوا پہنچتے ہیں.
جب 24 دن سے کوئی انسان سفر میں ہو تو جب پہنچتا ہے تو اس کی یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا جو میرا استقبال کرے گا، میری تھکاوٹیں دور کرے گا، لیکن مولا کو مجبور کیا گیا کہ ایک غیر آباد زمین پر خیمے لگائیں۔ مولا جب اس زمین کو دیکھتے ہیں یقیناً مولا کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ وہی زمین ہے جس کی خاک رسول اللہ نے ام سلمہ کو دی تھی، کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا حسین نہیں رہے۔ پھر امام حسین اس نینوا کی سرزمین کے واسیوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں مسمو ہذہ الارض، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے یقال لہا غادریہ، اس کو غادریہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر امام پوچھتے ہیں کیا کوئی اور نام ہے؟ تو دوسرا شخص کہتا ہے یقال لہا نینوا، اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر امام پوچھتے ہیں کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ گویا امام کسی خاص نام کی تلاش میں تھے۔ ایک بزرگ شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یقال لہا کربلا، کربلا کا نام سنتے ہی مولا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، اے میرے اللہ میں اس کرب و بلا سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں، میں اس مصیبت اور امتحان سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر مولا اپنے کاروان کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انزلو، سب یہاں پر اتر جائیں، واللہ ہاں ہنا منافور کا بنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں بیٹھیں گی، ہاں ہنا صف کو دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہا جائے، ہاں ہنا حج کو ہری بنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری پردے دار خواتین بے ردا ہوں گی، ہاں ہنا قتل و رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مرد قتل ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں ہاں ہنا مذبح و اطفالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں ہاں ہنا تزار و قبورنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے قبروں کی زیارت گاہ بنے گی۔ اور پھر آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں وَبِهَذِهِ التُّرْبَةِ وَعَدَنِي جَدِّي رسول اللہ، میرے نانا نے اسی خاک کربلا کا وعدہ دیا تھا مجھے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا خُلْفَ لِوَعْدِهِ، میرے نانا کا وعدہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا، یہی وہ خاک کربلا ہے جہاں میں شہید ہوں گا۔ اور پھر اس سرزمین کے باسیوں سے کہتے ہیں مجھے آپ سے ایک معاملہ کرنا ہے، یہ نینوا کی سرزمین 60,000 درہم میں آپ سے خریدوں گا۔ مولا وہ زمین خرید کے 3 شرطیں رکھ کر پھر وہی زمین ان کو واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ زمین بھی تمہاری، یہ 60,000 درہم بھی تمہارے، صرف یہ 3 شرط ہیں اس پر عمل کرنا۔ مولا کون سی 3 شرطیں؟ کہتے ہیں جب میں اور میرے ساتھی یہاں قتل ہو جائیں تو ہمیں بے یار و مددگار مت چھوڑنا، ہمیں دفن کر کے ہماری قبریں بنا دینا۔ پھر کہتے ہیں جب ہماری زائرین ہمارے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئیں تو پھر انہیں ہماری قبریں دکھا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں بھٹک جائیں۔ آخر میں تیسری شرط مولا یہ رکھتے ہیں کہ جب میرے زائرین یہاں پر آئے تو وہ لمبا سفر کر کے آئیں گے، وہ بھوکے ہوں گے، وہ پیاسے ہوں گے، ان کی 3 دن تک خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ 24 دن سفر کر کے آئے اور مظلوموں نے آپ کے ساتھ لیے، لیکن اس کے باوجود
آپ پھر بھی اپنے مہمانوں کی خدمت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.